بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے وہی آپ سے گزارش کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، دنیا بھر کے مسلمانوں اور جو 57 اسلامک کنٹریز ہیں ان کی جو ایک نمائندہ تنظیم ہے جسے OIC کہا جاتا ہے، اس کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان، بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے بھارت بھر میں مسلمانوں کی نسل کشی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اور بہت سارے بین الاقوامی جو میڈیا ہیں وہ یا کچھ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بھارت میں جینوسائیڈ ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی ہو سکتی ہے، جہاں اس وقت بھی 30 سے 35 کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں۔ اور حال ہی میں جس طرح ایک مسکان کا واقعہ رونما ہوا ہے حجاب کے حوالے سے، اور جس طرح پھر بہت سارے مسلح یا یوں سمجھیں کہ ایک جتھے کی شکل میں ہندو انتہا پسند سٹوڈنٹس نے ایک نہتی بچی کو، لڑکی کو جو مسلمان ہے، انڈیا کی رہنے والی ہے، مسکان خان جس کا نام ہے، اس کے ارد گرد گھیرا ڈالا ہے اور جو ہے اپنی مذہب کے مطابق نعرے لگائے ہیں، لیکن اس بچی نے کمال ایمانی قوت کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کو جواب دیا ہے۔ دراصل یہ جو بچی کی جو ایک رسپانس تھا، جو وہ پوری بھارتی مسلمانوں کی ایک متفقہ آواز تھی۔ پھر پاکستان نے اور ہمارے پرائم منسٹر نے جس طرح اس ایشو کو دنیا کے سامنے پروجیکٹ کیا ہے، نمایاں کیا ہے، واضح کیا ہے، اس پر بھی دنیا بھر کی توجہ اس کی طرف جو ہے وہ فوکس ہوئی ہے، مرکوز ہوئی ہے، اور بھارتی جو قوم ہے اور بھارتی جو حکومت ہے اسے کافی پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے، وضاحتیں دینی پڑی ہیں۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اب پورے بھارت میں حجاب کے حوالے سے مظاہرے ہو رہے ہیں، مسلمان اس کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، اور جو ہندو انتہا پسند ہیں، RSS کے جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے وہ رجسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن OIC نے جو مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، اس نے بڑا غیر متوقع طور پر دو چیزوں کی نشاندہی کی ہے اور بھارت کو خبردار کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں بھارت بھر میں بسنے والے مسلمانوں کی نسل کشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اقوام متحدہ سے کہا گیا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی صورت نمودار ہوتی ہے یا اس کے خدشات جنم لیتے ہیں تو پھر UN کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقوام متحدہ اپنے غیر جانبدار مبصرین یا جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں یا پھر پیس کیپنگ فورس ہے وہ بھارت بھر میں تعینات کرے، تاکہ مسلمانوں کی جو ایک نسل کشی کا جو ایک منصوبہ ہے اسے عملی جامہ یا عملی شکل نہ دی جا سکے۔ اس کے علاوہ مسکان خان کے حوالے سے بھی OIC نے مطالبہ کیا ہے، بلکہ دنیا بھر میں جو آواز اٹھ رہی ہے لوگوں کی، جو آزاد خیال لوگ ہیں، جو آزادی تحریر یا تقریر پر یا اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیتے ہیں ہر قوم کو، ہر اقلیت کو، OIC نے بھی یہ کہا ہے کہ بھی بھارت بھر کے جو مسلمان ہیں انہیں اپنے مذہب کے مطابق اور اپنی روایات کے مطابق، اپنی تاریخ کے مطابق اور وراثت میں آنے والی جو ان کے اثاثے ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا آزادانہ طور پر حق حاصل ہے، اور یہ حق کوئی بھی ان سے باشمول بھارتی حکومت نہیں چھین سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ماضی میں اسی بھارت نے OIC کو جو ہے یرغمال بنایا ہوا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب بھارت یہ مطالبہ کرتا تھا کہ پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان بھارت بھر میں بستے ہیں، اس لیے اگر پاکستان اس کا جو ہے ممبر ہے تو بھارت کو بھی اس کی نمائندگی ملنی چاہیے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب بھارتی وزیر خارجہ، ہماری ایک وزیر خارجہ کی OIC کا ایک اجلاس تھا، اس میں شامل بھی ہوئی تھیں۔ لیکن آج صورتحال جو ہے تبدیل ہو رہی ہے، اور ایک نہتی لڑکی نے نہ صرف پوری بھارتی مسلمان قوم کو جگا دیا ہے، بلکہ
جس طرح اس کا نام ہے OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، تو پھر اس کو اب مذاق بنا دیا گیا، اچھا OIC اس طرح کے لہجے میں طنزیہ انداز میں OIC کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر یہ جو واقعہ ہوا ہے یا پھر جو سروے آئے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اس وقت بقا کا مسئلہ ان کو درپیش ہے بھارت بھر میں، اور اس لڑکی کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے، مسلمانوں کی جو اقلیتوں کے ساتھ جو وہاں رواج رکھے جانے والی ناانصافی ہے، اس کے حوالے سے جو OIC نے آواز اٹھائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس بچی کی آواز نے نہ صرف بھارت بھر میں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں، دنیا بھر کے اسلامی ممالک اور ایون مغربی ممالک میں بھی اس بات کو لے کر بھارت کی جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ کون سا ملک ہے کہ بہت بڑی اکثریت ہے جو منارٹیز کی شکل میں، سب سے بڑی منارٹی جو ہے وہ بھارت میں وہ مسلمان ہیں، تو ان کے ساتھ یہ کون سا رویہ ہے جو آپ ان کو تعلیمی ادارے میں جاتے ہوئے بھی آپ گھیر لیتے ہیں، گنڈوں کی شکل میں 100-150 بندہ ایک بچی کے ارد گرد گھیرا ڈال کے اس کے خلاف نعرے لگاتا ہے، تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ نعرے لگاتے ہیں یا اس طرح کے ہندوتوا کا جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اس سے مسلمانوں کی تکالیف تو یقیناً بڑھ رہی ہیں، لیکن اگر بھارتی حکومت یا RSS یا BJP یہ سمجھتی ہے کہ اس سے بھارت مستحکم ہو رہا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6-7-8 سال کے دوران بھارتی حکومت نے، BJP کی حکومت نے، RSS نے اور مودی نے بھارت کو ایک تقسیم کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ یہ تقسیم اب معاشرتی سطح پر بھی نظر آ رہی ہے، اقتصادی سطح پر بھی نظر آ رہی ہے، اور عالمی برادری میں بھی بھارت جو ہے وہ اس کا وہ وقار یا اس کا جو ایک حیثیت تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے، وہاں آزادی تحریر تقریر کی جو ہے نا ایک سہولت حاصل ہے، اور اس کے اوپر بھارتی قوم جو ہے فخر بھی کیا کرتی تھی اور پاکستان کو تانا زنی سننی پڑتی تھی۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ بھارت کا GDP بالکل نیچے چلا گیا ہے، وہاں سے انڈسٹری جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے، جو صنعت کار ہیں وہاں سے اپنی انڈسٹری کسی اور جگہ شفٹ کر رہے ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ یکجہتی نہ ہونے کی وجہ سے، تقسیم ہونے کی وجہ سے اس کی معیشت، اس کی جو سماجی تانے بانے وہ سارے بکھر رہے ہیں، اور اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے RSS نے اور BJP نے تو مسلمانوں کی جہاں تکالیف بڑھے گی وہیں پر بھارتی یکجہتی کو بھی اس وقت شدید خطرات نہ صرف درپیش ہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ بھی رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرما لیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔